آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ آج مجھے ہماری پی ٹی آئی کی جو پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی ہے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور یہ واقعی میں عرض کروں کہ ایک شرف تھا۔ جو جذبہ آج میں نے یہاں دیکھا، جو ہمت میں نے یہاں آج دیکھی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو پنجاب میں بربریت ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں سمجھتا ہوں کسی مہذب معاشرے میں صدیوں میں ایسا نہیں ہوا، انگریز کے دور میں ایسا نہیں ہوا۔ یہاں چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے، یہاں ہمارے منتخب ممبران کو اٹھایا گیا ہے، ان کو زد و کوب کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن آج مجھے ان تمام ہمارے جو معزز ممبران ہیں ان کا عزم پختہ نظر آیا، ان کی ہمت جو ہے وہ ایسی ہے جس کا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو آج میں بہت یہاں سے اپنا حوصلہ مزید بڑھا کر جا رہا ہوں۔ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ قوم بلا شبہ جاگی ہوئی ہے، ہمارے منتخب ممبران بلا شبہ اس قوم کو آگے لے کر جانے کے لیے تیار ہیں۔ جو جھوٹ کا ہمارے اوپر نظام مسلط کیا گیا ہے، 8 فروری کے الیکشن کو جیسے چرایا گیا، اس کے بعد جو زد و کوب اور بے ایمانی کا ایک نظام ہم پر قائم ہے، اس نظام کو ہم زیادہ دیر نہیں چلنے دیں گے۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم آگے ہی بڑھیں گے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت اڈیالہ جیل میں، وہ ایک غیر انسانی فعل ہے۔ ان کو 20-22 دن قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کی بجلی بند کی گئی، ان کو ناقص کھانا دیا گیا، ان کی آج بھی اپنے بچوں سے فون تک پر بات نہیں کرائی جا رہی، تاریکیوں میں ان کو ڈالا گیا۔ لیکن ان سے جب کل ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا میں 1 قدم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جیل میں بند ہوں، اور مجھے یہ 100 سال بھی بند رکھیں تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہماری جد و جہد شرافت کے لیے ہے، ہماری جد و جہد ظلم کے خلاف ہے، فریب کے خلاف ہے، اور یہ جد و جہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم ایک نئے پاکستان کے دھانے پہ کھڑے ہیں، اس سے آگے کامرانیاں ہیں، شادابیاں ہیں انشاءاللہ۔ ہم اس تمام جھوٹ کے نظام کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے حوصلے جوان ہیں، ہمارے ممبران ہمارے ساتھ ہیں، مستحکم ہیں، متحد ہیں۔ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی قوت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ کوئی ہمیں ڈرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں دھمکا نہیں سکتا۔ ہم احتجاج کا اعلان بہت جلد کریں گے، اور یہ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ ہم ہرگز اس ملک کو تاریکیوں میں نہیں ڈوبنے دیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کی روح پر حملہ کیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ پر مجھ پر ظلم ہو تو ہمارے پاس کوئی عدالت نہ ہو جہاں ہمیں داد رسی ملے۔ اب بات ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کی، اس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں قائم ہوں، کسی تاریک کمرے میں آپ کو اور مجھے سزائیں دی جائیں، اس کے خلاف کوئی ہمارے پاس اپیل نہ ہو۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے مستقبل کا معاملہ ہے، اس ملک میں شرافت کا معاملہ ہے۔ گھروں میں داخل ہوئے ہیں، یہ بچیوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو مارا پیٹا گیا ہے۔ پرسوں اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں شامل تھا جہاں ہمارے حاجی امتیاز صاحب کے گھر والوں نے بتایا کیسے ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا۔ ہماری بہن کو ننگے پاؤں، ننگے سر کھینچ کر ان کے کمرے سے نیچے لایا گیا۔ ان کے ننگے پاؤں پر ایک شخص موٹے بوٹ پہن کر کھڑا ہوا اور ان سے پوچھتا رہا کہ ان کے خاوند کہاں ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ ہمارے پاس اب کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ ہم لڑتے رہیں اور لڑتے لڑتے کامرانی پائیں۔ آپ یقین رکھیے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوئی ہے۔ رات جتنی بھی تاریک ہو اس کے بعد سحر نے آنا ہی آنا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان کے عوام کی انسانیت کے لیے، احترام آدمیت کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ ہم ثابت قدم رہیں گے کیونکہ ہمارا لیڈر ثابت قدم ہے۔ وہ اڈیالہ جیل میں ایک شیر کی طرح بیٹھا ہے اور اس کا حکم ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کے لیے یہ جنگ لڑتے رہیں، اور ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ تو میں بچر صاحب کا بہت بالخصوص شکر گزار ہوں۔ آج جو گفتگو کی ہمارے ممبران نے، اس میں ایک بات سب سے نمایاں تھی، اور وہ بچر صاحب کی بے لوث جو ان کی جو رہنمائی ہے، جو محبت ان کے لیے جس کا اظہار کیا گیا، وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی بنا کے ایسی بات کرے، وہ دلوں سے پھوٹ رہی تھی وہ محبت۔ یہ بات بالکل واضح تھی۔ تو ایک یہ متحد جماعت ہے، اس کو ایک بہت فعال لیڈرشپ میسر ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ انشاءاللہ یہاں
सच का, शराफत का निज़ाम कायम होगा। बताइएगा कि जो पार्लिमानी मीटिंग में आपसे फैसला किया गया कि मुल्क की एहतजाज है, उसका लाहे अमल क्या है? देखिए वो क्या डेट फाइनल हुई है और आपका अगला पड़ाव कौन सा होगा? जी वो आज अभी दिन का होगा या जी अभी मैं यहाँ तफसीलात नहीं बता सकता। इंशाअल्लाह आज शाम तक तफसीलात सामने आएंगी, हम ऐलान करेंगे और ये बहुत मौसर एहतजाज होगा। अच्छा, ये कहते हैं कि शेर अफजल महमूद ने कहा था, खान साहब से मुलाकात भी हुई थी, कि अली मीन गंडापुर की स्ट्रेटेजी बेहतर नहीं थी, जिस वजह से तमाम माजी के जितने भी हमारे एहतजाज हुए, ये रैली नकाब हुई। तो अब क्या स्ट्रेटेजी को रिफाइन किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी? देखिए शेर अफजल मरवत साहब की अपनी राय हुआ करती है, हम फरासत से आगे बढ़ेंगे, हमने दीवारों से टक्करें नहीं मारनी। जिसको शौक़ है दीवारों से टक्करें मारने का वो जाए टक्कर मारे। हम एक नज़म के तहत आगे बढ़ेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी बेहतर होगी। अगर कोई खामी थी माजी में तो उसको हम दूर करेंगे, हम आवाम को अपने साथ लेकर चलेंगे, आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। अच्छा, ये जो बताइएगा कि अब आपका जो एहतजाज है जलसे जुलूस रैलियों की सूरत में होगा या फिर आप धरना देने जा रहे हैं? देखिए तमाम ऑप्शन हमें हासिल हैं, ये तमाम जायज़ सियासी ऑप्शन हैं। आइन कानून हमें इजाज़त देता है हर किस्म के एहतजाज की, आवाज़ बुलंद करने की, बैठने की, सड़क पर चलने की। ये जो आपका एहतजाज है, इसको लीड कौन करेगा या माजी की तरह जो लीडर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे? नहीं, हम सब मौजूद होंगे और हम इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे चलाएंगे। देखिए एहतजाज जो है वो कौम करेगी। आप देखेंगे ये सिर्फ सियासी वर्कर नहीं होंगे, कौम बाहर निकलेगी, क्योंकि ये हमारे बच्चों का, बच्चियों के मुस्तकबिल का मामला है, उनकी माँओं का मामला है, उनके वालिदैन का मामला है। तो आप देखेंगे ये कौमी एहतजाज होगा। एक मिनट, सलमान साहब, मुशा बीबी जहाँ को बाहर आ गई हैं, क्या वो पार्टी की प्लेटफॉर्म से सियासत करेंगी और क्या वहाँ की जगह पे वो पार्टी को लीड करेंगी? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो खालिस्तन एक घरेलू खातून है, उनका कोई इरादा नहीं है सियासत में कोई रोल अदा करने का। नहीं जी, अलीमा खान साहिबा भी खान साहब की हमशीरा हैं, उनका ताल्लुक उनसे एक भाई और बहन वाला है, वो कोई सियासी रोल अदा नहीं करेंगे। ये बताइएगा कि ना नून लीग कहती है कि तहरीक इंसाफ वाले जब बाहर निकलते हैं तो इंतजार करते हैं, जलाओ गिराव करते हैं, अगर वो पुरअमन एहतजाज करेंगे तो इजाज़त देंगे, अगर उन्होंने इंतजार दोबारा बर्पा किया तो हम पाबंदी लगाएंगे। देखें हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन हुआ है, हमने कभी कोई इंतशार पैदा नहीं किया। ये रियासत की और पंजाब हुकूमत की सोची समझी मनसूबाबंदी है कि टीयर गैस चलाई जाए, हमले किए जाएं। पुरअमन एहतजाज को ये जानबूझकर ख़राब करने की कोशिश करती है, हमारी तरफ से कोई बदनज़मी नहीं होगी। ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत ने इत्तफाक़ी राय पैदा की और आईनी तरमीम करवा दी, कुछ आपके लोग जाके वहाँ पे शामिल हो गए। 27वीं आईनी तरमीम, देखिए मैं रोकूंगा आपको, इत्तफाक़ राय हरगिज़ नहीं हुआ। 26वीं तरमीम अगवा के नतीजे में हुई, जबर के नतीजे में हुई। लेकिन आपका सवाल में जी फरमाइए। हाँ जी, ठीक है सर। अब ये 27वीं आईनी तरमीम कौमा यही इत्तफाक़ राय हुआ, पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? आपका एक सीएम है, वो आवाज़ देते हैं, सीएम साहब तशरीफ लाते हैं और कोई मोटिवेशनल नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोई मोटिवेशनल तहरीक जो है। देखिए मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ और ये आपके ज़रिए आवाम को ये बता रहा हूँ कि जो होने जा रहा है उसका ताल्लुक़ कोई सिर्फ पीटीआई से नहीं है। अगर हमारी अदालतों को बंद किया जाता है, फ़ौजी अदालतें कायम की जाती हैं, तो ये हर पंजाबी के लिए, हर बलोच के लिए, हर पख्तून के लिए, सिंधी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों के लिए, आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए एक ख़तरा है, एक हमला है उनकी आदमियत पर, उनकी इंसानियत पर, कि आपको एक बंद कमरे में कोई मेजर कर्नल सज़ा दे और उसके बाद आप सालों जेल में पड़े रहें। जो ये करना चाहते हैं, बिल्कुल अदलिया को महकूम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस मुल्क पर एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम हो, एक खौफ का निज़ाम हो। ये पीटीआई का मामला नहीं है, इसलिए हम पूरी कौम को आवाज़ दे रहे हैं कि उठो। क्या पीटीआई को यकीन है कि जो ये नई सरगर्मी है, बिल्कुल अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी करीब है, तो कोई रब्त है डोनाल्ड ट्रंप के आने का? और ये क्या नहीं, इसका कोई अमेरिकी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। राजा साहब, जो आपने नोटिस जारी किए थे अपने मुनहरिफ अरकान को, खास तौर पे जैन क्रैशी के हवाले से बताइएगा, क्या उन्होंने वजाहत दे दी और आप मुतमिन हैं उनके जवाब से? देखिए एक जवाब आया है, लेकिन अभी हम उनको हेयरिंग देंगे, उनको बुलाएंगे। तमाम जिन लोगों को भी हमने शो कॉज नोटिस दिए हैं उनको बुलाकर सुना जाएगा
اور اس کے بعد ایک ہماری کمیٹی ہے جو یہ ان کو سنوائی دے گی، وہ فیصلہ کرے گی اور یہ جلد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سلمان صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سینیٹر بن جاتے ہیں، کس طرح ووٹ ڈالے جاتے ہیں، وہ بھی سارے قصے سب کے سامنے ہیں۔ اب اگر 27ویں یا 26ویں ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے منظور کروانا تھا، ووٹ ڈال لیے، 27ویں آتی حکومت منظور کرائے گی، تحریک انصاف کیا احتجاج کے ذریعے ساری چیزیں روکنا چاہتی ہے؟ یہاں پارلیمنٹ میں اگر آپ نہیں جائیں گے تو ان چیزوں کا راستہ کس طرح روکیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، پارلیمنٹ میں تو ہم ہیں، لیکن اگر وہ کسی کو اغوا کر کے اس پہ دباؤ ڈال کے مار پیٹ کر کے ووٹ ڈلواتے ہیں، دیکھیں پچھلی بار مینگل صاحب کی پارٹی کے ممبران کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح ایک صاحب کو لایا گیا گاڑی سے، کس طرح نکال کے ان سے ووٹ ڈلوایا گیا، اور جب انہوں نے حقیقت بیان کی تو ان پہ پھر تشدد کیا گیا، ان سے اس بیان کو واپس لیا گیا اور مینگل صاحب پہ مقدمہ بنایا گیا۔ تو یہ حالات ہیں جن میں لوگوں سے ووٹ دلوائے جا رہے ہیں۔ اگر آئندہ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ معاملہ پوری قوم کا ہے، پوری قوم کو احتجاج میں اٹھنا ہے۔ یہ مذاق صرف کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ظلم صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا، پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بتا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر اب تنقید نہیں کی جائے گی۔ صاحب ایک بیانیہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آپ کو انتشار کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اگر لاہور جلسہ ہوتا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک فوٹیج چلتی ہے جس میں وہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ کو توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک دیکھیں وہ ایک اسلام آباد کا واقعہ تھا، قاضی فائز صاحب سے ریلیٹڈ، وہاں پہ اسد عمر جاتے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے پارلیمنٹرین جاتے ہیں، وہ اس جگہ جا کے سر یہ کیا میسج آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں یہ آپ ووٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اچھا فیل ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی جگہوں پہ جا کے جو میسج دیا جاتا ہے، تو یہ جو ایک آپ کے ساتھ منسلک کی جا رہی ہے چیز، نہیں، یہ غلط کیا جا رہا ہے منسلک۔ دیکھیں ہم ایک بہت نظم پر کاربند جماعت ہیں، ہم شرافت پر یقین رکھتے ہیں، ہماری پوری سیاست ہی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں شرافت کے لیے ہے، احترام انسانیت کے لیے۔ یہ کوئی اکا دکا واقعہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کو بڑھا کے پیش کیا جائے، یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ چلیے دیکھیں، وہ جو بھی بات کرتے رہیں، اس وقت پارٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ پارٹی سے نکلے ہوئے ہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے ایک بڑے معروف صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ نے 2 بار ملاقات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اس کے بعد ان پر سختی شروع کی گئی ہے۔ آپ ذرا اس پر بتا دیں کہ کیا سختی اس وجہ شروع ہوئی ہے؟ کوئی ملاقات ان سے کرنے کی کسی نے کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیں میری اطلاع کے مطابق نہیں، لیکن اگر کوئی کوشش کرے اور ان سے یہ تقاضا کرے کہ وہ اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جائیں تو وہ بے سود ہوگی ملاقات۔ اس لیے عمران خان صاحب میرا خیال ہے ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے، بلکہ مجھے یقین ہے ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے جس کا مقصد انہیں ان کے اصولی موقف سے ہٹانا ہو۔ وہ اپنے موقف پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی کہ ہم دیوار سے ٹکر نہیں ماریں گے، حکمت سے چلیں گے۔ جو دیوار ہے وہ آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ترقی کے لیے کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ اور آپ نے ماضی میں بھی، مجھے یاد ہے این آر او کے معاملے میں کیس ہو یا آپ جمہوریت پاکستان کی فلاح کے لیے، تو کوئی درمیانی راستہ کیوں نہیں؟ جی بالکل، دیکھیں تناؤ کا مسئلہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ مسئلہ ہماری طرف سے بالکل نہیں ہے۔ ہم بارہا اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ چکے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اس کو مسلنے کی کوشش نہ کرو، وہ ناکام ہوں گے، لیکن اس ناکامی تک پہنچتے پہنچتے وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کے ہر نظام کو وہ درم برم کر رہے ہیں، شرافت کو درم برم کر رہے ہیں، گھروں میں ان کو جا کے مار پیٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ عوام اور ریاست کے درمیان یا عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آج جو فاصلہ ہے وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ شرافت کا راستہ اپناؤ، قانون کا راستہ اپناؤ، جو الیکشن پہ حملہ کیا اس سے تائب ہو، آئندہ کبھی کسی الیکشن پہ حملہ نہ کرنا، اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں کے ذریعے ٹھیک ہونے دو اور نئے الیکشن جب ہوں تو ان کو صاف اور شفاف کراؤ۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت مہربانی۔ یہ بتائیں کہ جتنے مطالبات آپ نے رکھے ہیں ابھی آخری اپنی کسی جملے کے اندر، یہ تمام مطالبات بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے معافی مانگے۔ یہ تمام مطالبات کیوں نہ ہو ایسا؟ دیکھیں اگر آئین اور قانون اسٹیبلشمنٹ سے معافی منگوانے کے علاوہ کوئی صلح کا راستہ موجود ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہم اس سے تو نہیں ہٹیں گے نا کہ آئین اور قانون پر عمل نہ ہو، آئین اور قانون پہ تو عمل ہو۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں آئندہ کے لیے اپنے جو اقدام ہے ان کو ٹھیک کرو، ان کو آئین اور قانون کے تابع کرو۔ جو ماضی میں کیا برا کیا،
लेकिन अब आगे हमें बढ़ना है आइन और कानून और शराफत के मुताबिक। इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है सर, पार्टी का कोई भी रहनुमा ये देखें, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा इस तरह का कोई राब्ता नहीं है। हमारे जो लोग हुकूमत में हैं, ज़ाहिर है हुकूमती सतह पे तो मामलात होते हैं, बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी ज़रूर मुलाकात होती होगी अपने उमूर के हवाले से। लेकिन अगर ये कोई समझता है कि हम कोई डील करना चाह रहे हैं या कोई ढील मांग रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। खान साहब का सामने है कि उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई तरकीब नहीं की जाएगी, अब नहीं के मतलब विरोध किया, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उनके साथ डील की नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, गलत है अगर ये किसी ने कहा है। जी है बिल्कुल है, लेकिन उसूल पे हम उसूल से नहीं हटेंगे। उसूल की सतह पे उसूल के हवाले से गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि बेउसूली को मान लो तो वो हम नहीं करेंगे।